الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من يضمن لي ما بين لحيي وما بين رجلي أضمن له الجنة. رواه البخاري. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن العبد ليتكلم بالكلمة من رضوان الله لا يلقي لها بالا يرفع الله بها درجات. وإن العبد ليتكلم بالكلمة من سخط الله لا يلقي لها بالا يهوي بها في جهنم. رواه البخاري. وفي رواية لهما يهوي بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم. عن سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت سہل بن سعد رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من یضمن لی ما بین لحیی، جو ضمانت دے مجھے اس چیز کی جو اس کے جبڑوں کے درمیان ہے، وما بین رجلی، اور جو اس کی شرمگاہ ہے، اضمن لہ الجنہ، میں آمنہ کا لال اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. وعن ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، قال کہتے ہیں قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے، ان العبد لیتکلم بالکلمہ، بے شک انسان ایسا جملہ بولتا ہے، من رضوان اللہ، اللہ تعالیٰ کی رضامندی والا، لا یلقی لہا بالا، اس جملے کا اس کو دھیان بھی نہیں ہوتا، یرفع اللہ بہا درجات، اللہ تعالیٰ اس جملے کی وجہ سے، اس کلمے کی وجہ سے اس کے درجات بلند کر دیتا ہے. وَإِنَّ الْعَبْدَ لَيَتَكَلَّمُ بِالْكَلِمَةِ، اور بعض دفعہ انسان ایسا کلمہ کہتا ہے، من سخط اللہ، اللہ تعالیٰ کی ناراضگی والا، لا یلقی لہا بالا، اور اس کلمے کا اس کو دھیان بھی نہیں ہوتا، یہوی بہا فی جہنم، اللہ تعالیٰ اس کلمے کی وجہ سے اس کو جہنم میں ڈال دیتے ہیں. اور بعد نے یہ فرمایا، ایک روایت میں آتا ہے، یہوی بہا فی النار ابعد ما بین المشرق والمغرب، وہ جہنم اتنا دور ڈال دیا جاتا ہے جس طرح مشرق اور مغرب کا فاصلہ ہے. یہ دو حدیثیں پڑھی گئی ہیں. پہلی حدیث میں آمنہ کے لال نے فرمایا، جو آدمی مجھے دو چیزوں کی ضمانت دے دے، میں آمنہ کا لال اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں. اور وہ دو چیزیں کون سی؟ ایک چیز فرمایا جو جبڑوں کے درمیان ہے، زبان سے کسی کا دل نہ دکھے، زبان سے کسی پہ تہمت نہ لگائے، زبان سے جھوٹ نہ بولے، غیبت نہ کرے، گناہ نہ کرے. اور دوسری چیز شرمگاہ، یعنی اپنی عزت کی حفاظت کرے، دوسروں کی عزت کی بھی حفاظت کرے. جو آدمی ان دو چیزوں کی مجھے ضمانت دے گا، رحمت والے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میں آمنہ کا لال اس کو جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔
کتنی بڑی فضیلت ہے اور کتنی بڑی سعادت ہے۔ ہم اپنی زبان کو کنٹرول کر لیں، زبان کو غلط استعمال نہ کریں اور اپنی شرمگاہوں کی حفاظت کر لیں۔ آمنہ کے لال کی ضمانت ہے اور آمنہ کے لال قیامت والے دن ہمیں جنت میں داخل کرا دے گا۔ اور آج بہت سارے گناہ ایسے ہیں جو زبان کے ذریعے ہوتے ہیں، زبان کے ساتھ گناہ ہوتے ہیں اور گناہ کو گناہ بھی نہیں سمجھتے، گناہوں کو گناہ بھی نہیں سمجھتے۔ ایک آدمی گناہ کو گناہ سمجھے گا تو ڈرے گا، اور ایک گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھے گا وہ رج کے کرے گا۔ ایک عورت فوت ہو گئی، دوسری عورت اس کو غسل دے رہی ہے۔ اب غسل دینے والی عورت نے یہ کہہ دیا، یہ جو عورت فوت ہو گئی ہے نا، فلاں آدمی کے ساتھ اس کا غلط تعلق تھا، بس اس کا کہنا ہی تھا۔ غسل دینے والی عورت کا ہاتھ مرنے والی عورت کی ٹانگ کے ساتھ چمٹ گیا۔ اب ہاتھ چھڑا چھڑا کے تھک گئے، ہاتھ چھوٹتا ہی نہیں۔ علماء سے مسئلہ پوچھا گیا کیا کریں، ہم نے میت کا جنازہ بھی پڑھنا ہے، اس کو دفن بھی کرنا ہے، اور ہاتھ چمٹ گیا، ہاتھ چھوٹتا ہی نہیں ہے۔ علماء نے فرمایا کہ جو عورت غسل دے رہی تھی نا، جس کا ہاتھ چمٹ گیا ہے، اس کا ہاتھ کاٹ دو، اس کا ہاتھ میت کے ساتھ قبر میں جائے گا۔ تو غسل دینے والی عورت کے ورثاء نے کہا ہم تو اپنی عورت کا ہاتھ نہیں کاٹنے دیتے، یہ تو پھر ہمیں کیا قیامت تک ہماری نسلوں کو تانا ملے گا۔ ہاتھ نہیں کاٹنے دیا۔ پھر علماء سے مشورہ کیا گیا، مسئلہ پوچھا گیا، انہوں نے کہا کہ جو عورت فوت ہو گئی اس کا تھوڑا تھوڑا گوشت کاٹ دو، اس کے ہاتھ کے ساتھ لگا رہے۔ تو جو عورت فوت ہو گئی اس کے ورثاء نے کہا ہم تو اپنی عورت کا گوشت نہیں کاٹنے دیتے، وہ ہاتھ نہیں کاٹنے دیتے، یہ گوشت نہیں کاٹنے دیتے۔ بات چلتے چلتے حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ تک پہنچی۔ اس وقت یہ قاضی تھے، تو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا یہاں بیٹھے مسئلہ حل نہیں ہوگا، مجھے وہاں جانا پڑے گا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ جب آئے، غسل دینے والی عورت سے پوچھا تو نے کوئی بات تو نہیں کی؟ کہنے لگا نہیں میں نے تو کوئی بات نہیں کی۔ جب بار بار پوچھا گیا تو پتہ چلا ہاں اس نے یہ کہا تھا یہ جو عورت فوت ہو گئی ہے فلاں آدمی کے ساتھ اس کا ناجائز تعلق تھا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو نے یہ کہا؟ اس عورت نے کہا ہاں یہ تو میں نے کہا ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو نے آنکھوں سے دیکھا تھا؟ نہیں۔ کوئی گواہ موجود ہے؟ نہیں۔ پھر تو نے ایسا کیوں جملہ بولا؟ تو وہ عورت کہنے لگی میں نے ایک دن دیکھا تھا یہ ان کے گھر سے پانی بھر کے لا رہی تھی، میں نے سمجھا اس کے وہاں تعلق ہے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا تو نے تہمت لگائی ہے، الزام لگایا ہے، اور نقد اللہ کی پکڑ آ گئی ہے۔ بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے جب انسان گناہ میں لگا رہتا ہے، اللہ ڈھیل دیتا رہتا ہے، جب اللہ کا قہر جوش میں آتا ہے پھر اللہ نقد پکڑ بھی لیتے ہیں۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا میں قاضی ہوں اور میں تجھے کوڑے لگاؤں گا۔ تو تہمت کے 80 کوڑے ہوتے ہیں، 80 کوڑے امام مالک نے اس عورت کو لگائے۔ جو ہی 80 کوڑے پورے ہوئے عورت کا ہاتھ چھوٹ گیا۔ تو میرے بھائیو دیکھو زبان کے ساتھ کتنے بڑے گناہ ہیں۔ آج باتوں بات میں مرد پہ تہمت لگا دیتے ہیں، عورتیں تہمت لگا دیتی ہیں، میاں بیوی پہ تہمت لگا دیتا ہے، بیوی میاں پہ تہمت لگا دیتی ہے، بھائی ایک دوسرے پہ تہمت لگ رہی ہے، الزام لگ رہے ہیں، گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے۔ 22 گناہ ایسے ہیں جو صرف زبان کے ذریعے ہوتے ہیں۔ تو اس پہلے حدیث کے اندر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ جو مجھے 2 چیزوں کی ضمانت دے دے میں آمنہ کلال اس کے لیے جنت کی ضمانت دیتا ہوں۔ وہ 2 چیزیں، ایک زبان کی ضمانت دے کہ زبان غلط نہ بولے، زبان سے کسی کو تکلیف نہ پہنچے، زبان صحیح ہو جائے اللہ کی قسم ہمارے گھر کے اندر جو کام کاج ہیں یا گھر کے اندر جو ہماری لڑائیاں ہیں، تنازع ہیں، یہ سارے ختم ہو جائیں گے۔
یہ زبان سب کچھ کرا رہی ہے، نہ مرد کی زبان رکتی ہے نہ عورت کی زبان رکتی ہے۔ جب زبان چلتی ہے تو پھر غصہ بڑھتا ہے، یہیں سے پھر کام بڑھ جاتے ہیں۔ اور دوسری چیز فرمایا کہ اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنی بھی حفاظت کرو، دوسرے کی عزت کی بھی حفاظت کرو۔ اور دوسری حدیث کے اندر رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، بعض دفعہ انسان ایسا جملہ بول دیتا ہے، ایسا منہ سے کلمہ نکل جاتا ہے اور اچھا کلمہ ہوتا ہے، اللہ کی رضا مندی والا کلمہ ہوتا ہے، اس کو پتہ ہی نہیں چلتا میں نے کوئی اچھا کلمہ بولا ہے، لیکن اللہ اس اچھے کلمے کی وجہ سے اس کے درجے بلند کر دیتا ہے۔ اور بعض دفعہ انسان کے منہ سے ایسا کلمہ نکل جاتا ہے اللہ کی ناراضگی والا، غلط بول دیا، غلط کلمہ نکال دیا اور اس کو پتہ نہیں ہوتا میں کیا کہہ رہا ہوں، تو اس غلط بول کی وجہ سے، غلط کلمہ بولنے کی وجہ سے فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو جہنم میں ڈال دیتا ہے، وہ جہنم کے قریب چلا جاتا ہے۔ کتنی سخت وعید ہے۔ آج ہم باتوں میں کتنے جملے ایسے بول دیتے ہیں، خیال ہی نہیں کرتے یہ بات کرنی ہے نہیں کرنی، یہ جملہ بولنا ہے یا نہیں بولنا، باتوں میں کئی گناہ کر لیتے ہیں، پتہ ہی نہیں چلتا۔ اس لیے تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا قیامت کے قریب ایسا زمانہ آئے گا کہ صبح کو مسلمان ہوگا، شام کو جنازہ کافر کا اٹھے گا، شام کو مسلمان ہوگا، صبح کو جنازہ کافر کا اٹھے گا۔ یعنی ایسا منہ سے بولے گا، ایسا منہ سے جملہ نکلے گا، پتہ ہی نہیں چلے گا، اور اس ایمان سے خالی ہو جائے گا، اور اس حال میں موت آ گئی سیدھا جہنم میں جائے گا۔ جس طرح کوئی کہہ دیتے ہیں، کوئی مسئلہ کوئی ہو رہا ہو نا، کوئی بات ہو رہی ہو تو کوئی کہتے ہیں یار شریعت تو یہ اجازت نہیں دیتی، مثال کا کوئی مسئلہ ہے، کوئی بات کر رہا ہو، کوئی کہتے ہیں نا یہ شریعت تو یہ نہیں ہے، شریعت تو اجازت نہیں دیتی، آپ کی مرضی، کہتے ہیں مولوی چھڈو شریعت نو، یہ عام کہتے ہیں۔ شریعت میرے آپ کے باپ کی تو نہیں ہے، تو رحمت دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت ہے، اس کا دل آیا ہوا دین ہے۔ جب کہا نا چھڈو شریعت نو، علماء نے لکھا یہ کافر ہو گیا، اسلام سے نکل گیا، مرتد ہو گیا، اسی حال میں موت آ گئی تو جہنم میں جائے گا۔ آج ہم خیال ہی نہیں کرتے، ایسے بول لیتے ہیں۔ عام یہ ہوتا ہے، کوئی آ رہا ہو نا، پوچھا کہاں سے آ رہا ہے، دوسرا کہتا ہے اے خدا دے پچھاوڑو آ رہے ہیں، یعنی ایسا تنقیدی جملہ بولا تو علماء نے اس میں بھی لکھا ہے کہ اسلام سے خارج ہو گیا۔ تو اس لیے جب بولیں ہوش حواس میں بولیں، ایسا نہ ہو کہ ہمارے منہ سے کوئی ایسا بول نکل جائے، ہم ایمان سے خالی ہو جائیں، اپنی نظروں میں ہم مسلمان ہیں، مومن ہیں، ایمان والے ہیں، اور اللہ کے ہاں ہم ایمان سے نکل چکے ہوں، اسی حال میں موت آ گئی تو میرے بھائیوں کیا بنے گا؟ اس لیے دونوں حدیثوں کا خلاصہ لب لباب یہی ہے، ہم اپنی زبان کی حفاظت کریں، اپنی زبان کو غلط استعمال نہ کریں، اور ایسے بول نہ بولیں جس سے عرش والا ناراض ہو جائے، ایسے بول نہ بولیں جس سے ہمارا ایمان ختم ہو جائے، اور اپنی عزت کی بھی حفاظت کریں، اپنے ہمسائے کی عزت کی حفاظت کریں، مسلمانوں کی عزت کی حفاظت کریں۔ اگر میں آپ کی عزت کا پہرا دوں گا، اللہ میری عزت کو محفوظ رکھیں گے، اگر میں آپ کی عزت کا پہرا نہیں دوں گا، برباد کروں گا، تو اللہ میری عزت کو برباد کریں گے۔ حدیث پاک میں آتا ہے اگر کوئی کسی کی عزت کو خراب کرتا ہے، اس وقت تک اس کو موت نہیں آئے گی جب تک اپنی آنکھوں سے اپنی عزت کو خراب ہوتا ہوا نہیں دیکھے گا۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے جو کہا سنا گیا، اللہ تعالی ہم سب کو اخلاص کے ساتھ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ امام مالک کو امام مدینہ